بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 18ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، خلق لم یزل ہم سب کی ان ارادتوں چاہتوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درس قرآن و سنت میں آج نماز فجر کے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور دوسرے عشرے کے 8ویں دن ہماری گفتگو کا عنوان معصومیت کے حوالہ سے اہل سنت کا عقیدہ عصمت کے حوالہ سے آج ہماری گفتگو ہے۔ عصمت کے معنی یہ ہیں رب ذوالجلال کا کسی چیز سے منع کر دینا اور حفاظت کرنا۔ جس شخص کی حفاظت کی جائے اسی وجہ سے اس کو معصوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس ذات کو ہر قسم کے عیوب اور نقائص پہ عمل کرنے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اور وہ ذات ہر اس کام سے رک گئی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روکنا چاہا اور حکم ارشاد فرما دیا، اور وہ ذات ہر اس چیز سے منع ہے، اس پر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ بات، ہر وہ فعل جس کے اندر کوئی معیار نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شرافت نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا جرم ہے، نقص ہے اور عیب ہے۔ جو ذات ان چیزوں سے باز آ جائے، رک جائے، اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ذات معصوم ہے تو اس کے معنی ہماری سوچ اور ہماری لغت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو تھے ہماری زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہے، حفاظت یا منع۔ جو ذات رک جائے اسے معصوم کہتے ہیں اور محفوظ کہتے ہیں، لیکن جب اس ذات کا ذکر ہم رب ذوالجلال کے ساتھ یا نظریات کے اعتبار سے کر رہے ہوں تو اس وقت معصوم کے معنی بہت بلند ہو جاتے ہیں۔
معصوم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں یا اس کے فرشتے اور ملائک؟ جتنے بھی ملائک ہیں، خواہ وہ ادنا درجے کا کوئی فرشتہ ہے، جبکہ اس دربار کے اندر کوئی ادنا درجے کا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے فرشتے اعلیٰ ہیں، لیکن مراتب کے اعتبار سے ادنا درجے کا مرتبہ رکھنے والا فرشتہ اور اعلیٰ درجے کا مرتبہ رکھنے والا فرشتہ دونوں معصوم ہیں۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ افعال یا اعمال یا اقوال نہ اپنی زبان پر، جس طرح کے ان کا وجود ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کیا ہے، وہ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، مگر ان کے اعضاء کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے کان کیسے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہو اور منع کیا ہو، اور ان کے ان اعمال کی گواہی رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے تمام کے تمام، کوئی ایک فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ما امرہم، ان چیزوں کے بارے میں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ جو حکم دیے جاتے ہیں بس اتنا عمل کرتے ہیں، اور جو انہیں حکم نہیں دیا جاتا وہ کبھی بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کی جس طرح تخلیق کے اندر فرق رکھا ہے، ان کی تخلیق نوری ہے، وہ اعضاء سے ہماری طرح وجود سے پاک ہے۔ جس طرح وہ نوری فرشتے ہیں تخلیق کے اندر اور وہ ہماری طرح کے اعضاء سے پاک ہے، وہ خواہشات سے ہر طرح سے پاک ہے۔ ان کی جو خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات رکھی نہیں ہیں، نہ اچھی خواہشات نہ بری خواہشات، وہ ہوا و نفس کے پیروکار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی شہوات سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ سارے کے سارے شہوات کے بغیر پیدا کیے گئے، وہ کبھی بھی اسی وجہ سے گناہ کا کام نہیں کرتے، بس جتنا حکم ہوتا ہے وہ اتنا ہی عمل کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے اندر نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ مردوں والے استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ ان کے ہاں نر ہونا، مادہ ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، مرد ہونا یا عورت ہونا، یہ ان کے ہاں ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ مراتب رکھے ہیں۔ انسان کو نیکی کا بھی شعور عطا کیا ہے اور بدی کا بھی شعور عطا کیا ہے، خواہشات بھی رکھی ہے اور انسان کے اندر عقل بھی رکھی ہے۔ فرشتوں میں عقل تو ہے، خواہشات نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں، اور انسانوں کے اندر صرف اور صرف جو آدمی ہیں، بشر ہیں، ان میں فقط انبیاء کرام مرسلین عظام یہ معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ یا ان کے درجے کی عصمت اور حفاظت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی اس درجے کی عصمت اور حفاظت عطا نہیں فرمائی۔ اگر کسی کی اس درجے کی عصمت یا حفاظت ہوتی تو وہ نبی ہوتا۔ بس یہ بالکل آسان سا، چونکہ یہ مضمون یہ عوامی مضمون نہیں ہے، یہ علماء کا اور خالص علمی، اور اس کی ابحاث ایسی کہ علماء پڑھیں تو انہیں سمجھنا ہے۔
لیکن میں جتنا آسان ہو سکتا ہے وہ اتنا، چونکہ آج ضرورت ہے یہ کتابی مسائل، اہم ترین مسائل، اب چونکہ عوام میں بھی بہت سارے عوام ان مسائل کے اندر آج الجھے ہوئے اور وہ پریشان ہیں، تو بڑی سادے انداز کے اندر میں اس کی کچھ گزارشات عرض کروں گا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ مزید واضح ہوگا، اور جہاں تک ہماری سوچ یا ہماری فکر یا ہماری علم ہے، جو ہمارا دائرہ کار ہے، اتنے کے لیے انشاءاللہ یہ بات کافی ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین عظام یہ فقط معصوم ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو، یہ سمجھنے والی بات ہے، آنکھیں کھول کر ذرا سنیے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کو چونکہ انسان ہے، بشر ہے، آدمی ہے، اللہ تعالی ہر نبی کو گناہ کی قدرت دیتا ہے، اس کے اندر گناہ کی قدرت ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا وہ نبی کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک کام کے اندر، ایک فعل کے اندر، یا کبھی ایک قول کے اندر بھی آمدن جان بوجھ کر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرشتوں کے اندر قدرت ہی نہیں ہے، گناہ کی قدرت ہی نہیں ہے، انسان کے اندر قدرت ہے، بشر کے اندر قدرت ہے گناہ کی، آدمی کے اندر قدرت ہے گناہ کی۔ چونکہ تمام انبیاء بشر ہیں تو انبیاء کے اندر بھی گناہ کی قدرت ہے، مگر کبھی بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت دینے کے باوجود ان کی ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے میں ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر طرح کی نافرمانی سے معصوم قرار دیا ہے، محفوظ قرار دیا ہے، ان میں گناہوں کی قدرت ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرنے کی اب وہ کبھی بھی جسارت نہیں کرتے، کبھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور گناہ کا کام کرے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، نبی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ نہ رکھے اور انہیں معصوم نہ بنائے تو پھر وہ ہدایت کے لیے لوگوں کے مرشد رہنما نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ممکن ہوگا جو آدمی کبھی گناہ کر لیتا ہے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ معاذ اللہ اگر نبی بھی گناہ کرتے ہوں، معاذ اللہ کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہو، تو جو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، پتہ نہیں اس کے اندر گناہ تھا، نافرمانی تھی اللہ تعالیٰ کی، یا اس کا فرمان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دینے کے باوجود ہر طرح کے ان عیوبات، نقائص، جرائم اور گناہوں سے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ کبھی بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں معصوم۔ رب ذوالجلال کے نبیوں کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد جتنے بھی انسان اور بشر اور آدمی ہیں، جنات بھی ان کے اندر شامل ہیں، نمبر ایک، اللہ پاک نے تمام انسانوں کو، نبیوں اور رسولوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تمام آدمیوں کو، تمام انسانوں کو گناہوں کی قدرت بھی دی ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اس درجے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسولوں کے بعد کسی کی نہیں کرتا۔ حفاظت کرنے کے انداز ہے، آپ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، آپ مسجد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عقل مند دانا آدمی اس کے جوتے کیچڑ کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہو اور وہ مسجد کے فرش کے اوپر اپنے وہ جوتوں سمیت اور لتھڑے ہوئے پاؤں اور وہ جوتے لے کے مسجد کے اندر آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی دانا عقل مند مسلمان سے تصور کیا جا سکتا ہے؟ مگر ہم نے دیکھا
وہ گھر کے اندر مہنگا ترین ماربل لگا ہوا ہے، کئی گھروں کے اندر مہنگے ترین قالین بچھے ہوئے ہیں، جوتے بھرے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ مسجد کی حفاظت اپنے گھروں اور محلات سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، ہے توجہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ کبھی بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ مگر نبیوں کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں معظم، محترم اور مکرم ہستیاں بھی ہیں، اس درجے کی حفاظت تو نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے کسی درجے، کم درجے کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ نہیں کرتا تو کرتا ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حسب مراتب لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی محفوظ ہو گیا، شرک کرنے سے محفوظ ہو گیا، کفر کرنے سے محفوظ ہو گیا، آپ بھی محفوظ ہیں، میں بھی محفوظ ہوں۔ پھر ہم میں سے ہر ایک بندے کی حفاظت ایک جیسی نہیں، آپ گناہوں سے ممکن ہے کہ مجھ سے کہیں زیادہ بچتے ہو اور مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہو۔ ہم میں سے کوئی شخص حفاظت کے اندر برابر نہیں ہے، سارے نبی برابر ہیں، سارے نبی حفاظت کے اندر برابر ہیں کہ وہ نبوت میں برابر ہیں، وہ رسالت میں برابر ہیں، تو حفاظت کے اندر بھی وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہاں پھر آگے ان کے مراتب وہ جدا بحث ہے، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے انسان حفاظت کے اندر برابر نہیں ہیں، کسی کی ادنا درجے کی حفاظت، کسی کی اس سے اعلیٰ درجے کی حفاظت، کسی کی اس سے اعلیٰ درجے کی حفاظت۔ اب دیکھیے آپ اور میں بھی محفوظ ہوں، ہم گناہوں سے محفوظ ہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، نفاق سے محفوظ ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارا اور داتا علی حجویری کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بھی محفوظ ہوں اور داتا صاحب بھی محفوظ ہے، محفوظ کے معنی سمجھ گئے نا، ہم کفر نہیں کرتے الحمدللہ، کروڑوں روپے بھی کو سامنے لا کر رکھے کہ کفر کرو ہم نہیں کریں گے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا فانی اور ختم ہو جانے والی ہے، تو ہم گناہوں سے، ہم شرک سے بچا لیے گئے، محفوظ کر لیے گئے، کفر سے محفوظ کر لیے گئے، اور کافی حد تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے الحمدللہ، مگر ہماری حفاظت اور داتا علی حجویری کی حفاظت برابر نہیں۔ اللہ کے جتنے ولی جتنے درجے پر ہوتا ہے اس کی حفاظت اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اب نہ تو ان کا وہ درجہ حفاظت کا ہمارے جیسا ہے بالکل نیچے والا، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ اتنا اعلیٰ ہے ان کی حفاظت کا درجہ کہ معاذ اللہ وہ نبیوں کے ساتھ جا کر مل جائے اور نبیوں کی حفاظت اور ولیوں کی حفاظت برابر ہو جائے، ایسا نہیں، وہ درجے ہیں۔ کوئی نبوت کے بالکل قریب کسی کا درجہ ہوگا حفاظت کا، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، اور کوئی بہت نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں وہ سارے معصوم ہیں، اور جتنے بھی آل، اصحاب، صاحبان ایمان اور حالت ایمان کے ساتھ حضور کا دیدار کرنے والے اور اسی ایمان کی کیفیات کے اندر پردہ کر جانے والے، اصحاب کہا جائے تو آل بیت اور آل رسول اس کے اندر داخل اور شامل ہوتے ہیں۔ آل و اصحاب وہ اس درجے کے معصوم نہیں، محفوظ نہیں جس درجے کے محفوظ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر اس درجے کے کوئی محفوظ ہوتا پھر تو میں نے عرض کیا کہ اس درجے میں جب انسان کی حفاظت ہوتی ہے تو وہ صرف نبی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک لمحہ کے فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، حقیقت تو دور کی بات ہے، سوچا نہیں جا سکتا، مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ چلو مثال کے طور پہ فلاں کو نبی مان لو، نہیں بھائی، مثال کے طور پر بھی نہیں، فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اولیاء، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، آل رسول، اولاد رسول محفوظ ہیں،
مگر ان کی حفاظت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جس درجے میں حفاظت اگر چلی جائے تو وہ بندہ نبی اور رسول کہلاتا ہے، بلکہ اس سے کم درجہ ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا بھی کم نہیں ہوتا، جہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر صحاب کو بھی معصوم کو، اگر اصحاب معصوم ہے تو پھر آل کو بھی معصوم کو۔ معصوم اور محفوظ ایک ہی معنی ہے، معصوم اور محفوظ کا ایک ہی معنی ہے۔ معصوم کا معنی ہے بچایا ہوا، محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے بچایا ہوا، حفاظت کیا ہوا۔ معصوم اور محفوظ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لغوی اعتبار سے، سارے نبی اعلیٰ درجے کے محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی حفاظت ہوتی ہے کہ اگر اتنے اعلیٰ درجے کی حفاظت ہو تو اس اعلیٰ درجے کی حفاظت والا محفوظ وہ نبی ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے، نبی یا وہ رسول ہوتا ہے۔ باقی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی نبوت سے کم درجے کی۔ اب یہ کم درجہ، خرابی وہاں پہ آتی ہے جب لوگ کم درجے کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اتنے محفوظ ہیں جتنے ہم محفوظ ہیں، تو یہ غلطی ہوگی۔ ہماری مسجد کا امام وہ بھی امام ہے، اصحاب رسول کے دور میں جو امامت کرواتے تھے وہ بھی امام ہے، تو کیا دونوں امام برابر ہوئے؟ برابر نہیں ہے۔ ایک وہ امام ہے جو عالم دین ہے، بعمل ہے، اور ایک وہ عالم دین ہے جو محض حافظ ہے، اور ایک وہ عالم دین ہے جو حافظ بھی نہیں ہے۔ تو ہر طرح کے امام امامت میں بھی افضل اور برابر ایک درجے کے نہیں ہیں، ان کی پھر آگے ترتیب فقہ کے اندر موجود ہے۔ سب ائمہ ایک درجے کے نہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اس سے کم درجے کا۔ تو اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار بھی محفوظ ہیں، مگر اس درجے کے نہیں کہ جس درجے میں نبی محفوظ ہوتے ہیں، اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں۔ اور اتنے بھی کم درجے کے نہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں کہ نبی ہو جائے، اور اتنے کم درجے کی بھی نہیں کہ معاذ اللہ کوئی ان کو اپنی ذات پر اور لوگوں پر ان کو قیاس کرنے لگ جائے، اتنے بھی کم درجے کے معصوم نہیں ہوتے۔ پھر جسے جتنی معرفت نصیب ہوتی ہے، جس کا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا قریب کا زمانہ اور جتنا قریب کا رشتہ ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بندہ جتنا قریب ہے اور حضور کی تعلیمات کے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ محفوظ ہے۔ حضور نے زمانے کی بھی وضاحت فرما دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرے والا زمانہ ہے، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ، جس میں صحابہ بھی موجود تھے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ جس میں حضور آقا کریم بظاہر تشریف فرما نہیں ہوں گے، اور پھر وہ زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ جو تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ آج جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے وہ تبع تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور تبع تابعی جتنا بھی اعلیٰ درجے کا عالم اور امام ہو وہ تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور تابعی جتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے۔ زمانے کے اعتبار سے جو جتنا قریب ہوگا، تعلیمات اور حضور کے رشتے کے اعتبار سے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ اب کوئی شخص کہے کہ ہم بھی صحابہ جتنے محفوظ ہیں تو یہ غلطی پر ہے۔ اور جو اصحاب رسول میں سے کسی کو یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کو اس درجے کا محفوظ یا معصوم کہہ لیں آپ، ہمارے علماء نے یہ درجے بنا دیے، درجہ بندی کر دی کہ جب نبیوں کے لیے آپ لفظ استعمال کریں ہماری کتابوں میں، تمام کتابوں میں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ انبیاء محفوظ ہیں، چونکہ ان کا درجہ اعلیٰ ہے اور ان کی حفاظت اعلیٰ درجے کی ہے، تو آپ ان کے لیے لفظ محفوظ استعمال نہ کریں، کئی لوگوں کو شک نہ ہو جائے، بلکہ آپ ان کی حفاظت کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے جو لفظ استعمال کریں وہ کریں معصوم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اعلیٰ درجے کی حفاظت ہے اور یہ نبیوں کے ساتھ لفظ ہم نے خاص کیا ہے۔
یاد رکھیے گا، ہم نے خاص کیا ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی فرشتوں کے بارے میں تو ہے لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کی عصمت اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس لفظ عصمت کے ساتھ بیان کی، نبیوں کے لیے اس لفظ کے ساتھ ان کی عصمت کو انبیاء کے لیے بیان نہیں کیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ کیوں پہنچا دیں؟ کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، مطلقاً نہیں کہا کہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے لوگوں سے حفاظت کرے گا، دیگر اعمال سے یہاں پر اس آیت میں بیان نہیں کیا۔ یہ لفظ عصمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کبھی بھی کسی ایک کام کے اندر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لفظ عصمت آیا۔ لیکن انبیاء کے لیے لفظ عصمت یہ ہمارے علماء ہمارے ائمہ نے خاص کیا۔ معصوم اور محفوظ ایک لفظ ہے، عصمت اور حفاظت ایک لفظ ہے، مترادف المعنی ہے، دونوں کے معنی محفوظ ہونے کے ہیں۔ عصمت اور حفاظت کا ایک مطلب ہے، لیکن جب نبیوں کی عصمت کو بیان کیا جائے گا تو ان کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور نبیوں کے بعد اگر کسی کی عصمت یا حفاظت کے لیے بیان کیا جائے، کوئی لفظ بولا جائے یا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ معصوم کا لفظ نہ بولا جائے بلکہ محفوظ کا لفظ بولا جائے۔ اگر کوئی کسی ولی کے لیے لفظ معصوم بول دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو کسی ولی کو، بزرگ کو، صحابی کو، اہل بیت میں سے کسی کو معصوم کہہ رہے ہیں، کس درجے میں معصوم کہہ رہے ہیں؟ اب لیکن یہ شومی قسمت یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، لفظ سننے کی دیر ہے، اتنے غضبناک اور بھڑکیلے ہمارے مزاج کہ فوراً فتویٰ داغ دیں۔ عصمت اور حفاظت کے ایک معنی ہے، دنیا جہاں کی جس بھی لغت میں جا کر اس کو اٹھا کر دیکھا جائے، مگر جب نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے لفظ معصوم بولا جائے تو کفر نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے ائمہ نے لکھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو معصوم ہے، یا بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں یا فلاں کا بچہ معصوم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی حفاظت گناہوں سے ویسی ہے جیسے نبیوں کی، نہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے معصوم کہہ دیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب بچوں کے لیے لفظ معصوم بولا جائے تو وہاں پر لغوی لفظ مراد لیا جائے، لغت کا، زبان ہماری اور آپ کی زبان ہم کہہ دیتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو لغت کا معنی سمجھا جائے، اس کو اصطلاحی معنی نہ سمجھا جائے۔ اب یہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ لغوی معنی سمجھا جائے اصطلاحی نہ سمجھا جائے، میں سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بچے کے لیے لفظ بولا جائے کہ فلاں بچہ معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، ابھی یہ گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ مگر بچوں کی حفاظت اور گناہوں سے بچا ہوا ہونا وہ اس درجے کا نہیں جس درجے کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور جس درجے کے نبیوں کو بچایا گیا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اگر بچوں کے لیے معصوم بول دیں تو وہاں پہ کہتے ہیں مراد لے لیں کہ یہ بس زبان کے اعتبار کیا گیا ہے، یہ نبیوں والی عصمت مراد نہیں ہے، اور یقیناً مراد نہیں ہوتی، یقیناً مراد نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی اور کے لیے یہ لفظ بول دیا جائے تو قطعاً کفر نہیں ہوتا کہ فلاں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے مثال کے طور پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق معصوم ہے تو کفر نہیں ہے، بولنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ کہ یہ لفظ اگرچہ جائز ہے، حقیقت پر مبنی ہے،
مگر سارے وہ الفاظ جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں وہ بولنے کے لیے نہیں ہوتے. میں بہت بڑی مثال موٹی دوں گا تاکہ کوئی آپ کو یہ ہمیشہ بات یاد ہے. جو ہمارے والد ہوتے ہیں, جو ہمارے ابا جی ہیں, جس چیز کے بھی ابا جی ہیں, وہ ہماری والدہ کے شوہر ہیں کہ نہیں؟ بتائیے آپ وہ گھر جا کے کیا کہے, ابا جی کہے یا یہ کہے کہ میری امی کے شوہر میری بات سنیں؟ اگر وہ یہ جا کر کہتا ہے میری امی کے شوہر, غلط بات ہے, جھوٹی بات ہے, سر تولا ہے. کیا اس نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ تو نہیں ہے, وہ امی کا شوہر ہے. جو ہمارے والد ہیں وہ ہماری امی کی شوہر ہے. بات ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ بات ٹھیک ہوتی ہے, حقیقت میں واقعہ میں بات درست ہے, بات بالکل صحیح ہے, مگر سارے صحیح الفاظ بولنے کے لیے نہیں ہوتے. بول سکتے ہیں مگر بولنا جائز نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے اندر بے ادبی ہوتی. اب اسی طرح لفظ معصوم نبیوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ نہ بولا جائے. اگر کوئی بولتا ہے تو کفر نہیں, ہاں بے ادبی ہے, بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں. کیوں کہ لوگوں کو اس سے چونکہ ہماری دوسری طرف ایک مخصوص ٹولہ بھی ہے, جب وہ اہل بیت اطہار کو بالخصوص لفظ معصوم کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو ان کے نظریات, ان کے عقائد کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ائمہ اہل بیت اس درجے کے معصوم اور اس درجے کے محفوظ ہیں جس درجے کا معصوم اور محفوظ اللہ کا نبی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں. نبی کا ایک سجدہ اور ہمارے کروڑوں سجدے, پھر ہمارے مقبول سجدے, محبوب سجدے, اعلیٰ و افضل اور عمدہ ترین سجدے کروڑوں کی تعداد میں ہو, وہ ایک طرف, اللہ کے نبی کا سجدہ ایک طرف. ہمارے سجدے اتنے مل کے بھی نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں. نبی کا وہ ایک سجدہ پھر بھی افضل والا ہے. ہمارا یہ عقیدہ. ورنہ اگر یہ اتنی احتیاط نہ ہوتی اور ایک مخصوص ٹولے نے اس عقیدے کو اتنا نہ اپنایا ہوتا کہ فلاں فلاں جو ہمارے ائمہ ہیں وہ بھی اس درجے کے معصوم اور اس درجے کے محفوظ ہیں جس درجے کے محفوظ اور معصوم اللہ کے نبی ہیں, تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اس لفظ کی, اگر کسی کا عقیدہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے ائمہ ہمیں اس لفظ کی بولنے کی اجازت دیتے. کیا آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں معصوم ہے, فلاں معصوم ہے, فلاں معصوم ہے, غیر نبی کو آپ کہہ سکتے تھے. لیکن جب کوئی شخص بولتا ہے کہ فلاں بندہ معصوم ہے تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں, سب کے پاس تو علم نہیں, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ فلاں جو ذات ہے وہ بڑی مکرم, وہ بڑی محترم, وہ بڑی افضل, وہ بڑی اعلیٰ. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنا محفوظ ہے جتنا اللہ کا نبی محفوظ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں آخری بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اب تک جو میں نے عرض کیا, نمبر ایک, فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی گناہ کی قدرت بھی نہیں دیتا. جب گناہوں کی قدرت ان میں رکھی نہیں تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی انبیاء کی, یہ فرشتوں کی. نمبر دو, انسان جتنے بھی ہیں نبیوں سے لے کے جو ادنا درجے کا انسان ہے سارے انسانوں تک, ان کو اللہ تعالیٰ گناہ کی قدرت دیتا ہے. ان کے پاس قدرت ہوتی ہے گناہ کی, لیکن جو نبی اور رسول ہوتے ہیں قدرت تو ہوتی ہے مگر ان سے کبھی بھی گناہ کا وقوع نہیں ہوتا, کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا, ان سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں. سوچا بھی کسی درجے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں امکان گناہ, گناہ کا امکان. ان سے وقوع گناہ, گناہ کا واقع ہونا بھی محال ہے, اور انبیاء سے امکان گناہ بھی محال ہے. قدرت گناہ ہے, وقوع گناہ نہیں, امکان گناہ نہیں. وقوع گناہ, قدرت گناہ ہے, امکان گناہ نہیں. ممکن نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے.
ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں تو پھر واقع بھی نہیں ہوگا, سرزد بھی نہیں ہوگا. نبیوں میں رسولوں میں قدرت گناہ ہے, وقوع گناہ نہیں کہ گناہ ہو جائے واقع ہو جائے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کیا ممکن ہے سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب نبی و رسولوں کے بعد جتنے آدمی ہیں ان میں قدرت گناہ بھی ہے, قدرت گناہ بھی ہے. پھر آگے ان سے وقوع گناہ یا امکان گناہ, پھر دو طرح کے آدمی ہو جائیں گے, دو طرح کے انسان ہو جائیں گے. نبیوں کے بعد دو طرح کے انسان ہو جائیں گے. قدرت گناہ تو ہے, کیا گناہ ان سے ہوا کبھی؟ ایک, کیا ہو سکتا ہے؟ دو. یہ دو چیزیں یاد رکھیے. جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے اعلیٰ ترین درجے کے محفوظ ہیں. وہ عصمت والی حفاظت سے کم درجہ ہے, لیکن ہماری سوچ, بچار, کتب, ابدال, اغیاث, غوث الاعظم جس درجے کے محفوظ ہیں اس سے بھی کہیں اعلیٰ درجے کی حفاظت اللہ پاک اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کو عطا فرماتا ہے, اور اس نے عطا فرمائی. ان سے گناہ واقع ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں, وہ محفوظ ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ. اصحاب اور اہل بیت میں درجہ بدرجہ ان سے گناہ ہو نہیں, اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ محفوظ رکھا گناہوں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گناہوں سے محفوظ رکھا, حضرت فاروق اعظم کو گناہوں سے محفوظ رکھا, عثمان غنی ذو النورین کو محفوظ رکھا, علی المرتضیٰ حیدر کرار کو محفوظ رکھا, امام حسن مجتبیٰ کو محفوظ رکھا, حسین پاک کو محفوظ رکھا, جناب مخدومہ کائنات حضرت سیدہ زینب کو محفوظ رکھا, حضرت ام کلثوم کو محفوظ رکھا, جناب سیدہ رقیہ کو محفوظ رکھا, اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظ رکھا. اور ان کی حفاظت غوث الاعظم سے بھی کروڑوں درجے کی اعلیٰ حفاظت ہے. ہم کیا چیز ہے, ہم تو اپنے سے مثال بھی نہیں دے سکتے کہ ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہاں کیا ہو سکتے تھے؟ اب یہ لفظ بڑا قابل غور ہے اس کے اوپر, جس کو کہتے ہیں امکان گناہ. تو ہمارے تمام اہل سنت کے ائمہ نے لکھا محض ممکن ہونا ایک جدا بات ہے. ممکن ہے کہ ابھی بارش برسے, ابھی ایک سیکنڈ میں چٹکی بجاؤں بارش برسنے لگ جائے, ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت میں ہے کہ نہیں بولے ہیں؟ ممکن ہے نا کہ ابھی میں ایسے کروں بارش برس پڑے, مگر برسی ممکن ہے کہ بارش برسے, لیکن برسی نہیں, وقوع نہیں ہوا بارش کا. یہ ہے کہ باقی نبی اور رسولوں کے بعد جتنی ذوات ہیں ان سے ممکن تو ہے, مگر اللہ پاک نے ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں کروائے. یہ جتنے میں نے معظمات آپ کے نام لیے, اسی طرح اشرف مشرف کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا. پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے اصحاب کے درجات اور ان کے مراتب ہیں, ان کی حفاظت کے مراتب بھی اسی درجے کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کے آپ نے معصوم ہے, تو کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, وہ چلے گئے, وہ گندم کا کھا لی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, یہ نافرمانی ہوئی. اس کو کیا بولیں گے؟ غلطی بولیں گے, نافرمانی. اور دوسرا ایک فرشتوں کے حوالے سے کہ وہ کچھ فرشتے تھے وہ زمین پہ آئے بشری لبادہ اڑ کے, ان سے بھی کچھ غلطی یا جو بھی کہہ لے گناہ سرزد ہوا, ان کے بارے میں بھی بتا دیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بھی, کیونکہ آپ نے فرمایا یہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے یہ چیزیں ہوئیں سرزد, اس کے بارے میں. دو سوال ہیں کہ بعض فرشتے دنیا میں اترے نازل ہوئے اور ان سے بعض گناہ سرزد ہوئے. جیسے کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ ایک عورت کی محبت میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر اس کے کہے پر انہوں نے شراب بھی پی, زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو راز اور سر دے کر بھیجا تھا انہوں نے وہ اس عورت کو دیا جس کا نام زہرہ بتایا جاتا ہے, اور اس نے وہ سر والے کلمات پڑھے یا وہ طلسمی کلمات پڑھے
یا وہ راز والے کلمات پڑھے تو وہ عورت ستارہ بن کے آج بھی آسمان پہ چمک رہی ہے، جس ستارے کو ہم زہرہ ستارہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ پہلے آسانی اسی کے اندر ہے کہ فرشتوں کی بات کی جائے، میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، قدرت رکھی ہی نہیں، ہو ہی جب رکھی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاؤں نہیں ہے تو کیسے چلے گی؟ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ جب اس میں جان ہی نہیں تو کیسے چلے گی؟ جان ہی نہیں ہے اس میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں تو کیسے یہ ڈائس چلے بھائی؟ صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اللہ نے چلنے کی مجھے اور آپ کو صلاحیت دی ہے کہ نہیں؟ ممکن آپ ابھی اٹھے اور چلنا شروع کر دیں، ممکن ہے کہ نہیں؟ اچھا میں چلنے لگے، میں نے کہا شاید میرے ممکن ہے نا کہ آپ چلے، ابھی بھائی آپ چلنا شروع کر دیں، ممکن ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں آپ چلے، ممکن ہے چلنے کا وقوع نہیں پایا گیا ابھی جتنے آپ بیٹھے ہوئے۔ ہم میں چلنے کی صلاحیت ہے، چل سکتے ہیں، جس میں صلاحیت ہی نہیں وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ چل ہی نہیں، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں میں گناہ کرنے کی قدرت یا صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے۔ اب وہ جن دو فرشتوں کا نام لیا جاتا ہے اور ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت کے بارے میں معروف ہے جی، ہاروت اور ماروت ہیں، تو دیکھیں قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، ان کے اترنے کا ذکر موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ان کا پالا پڑا تھا، ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہمیں جادو سکھائیں، آپ کے پاس بڑا طلیسم ہے، بڑے راز والے کلمات ہیں آپ کے پاس، ہمیں سکھائیں۔ تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں، اس نے ہمیں یہ سکھا دیے اور سکھا کے دنیا میں بھیج دیا ہے، اور کیوں بھیجا ہمیں؟ تاکہ کچھ شریر لوگ جادو کر کے وہ میاں بیوی کے اندر جدائی کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ کلمات سکھا کر بھیجے ہیں کہ اے میرے دو فرشتوں جاؤ اور ان لوگوں کو جو متاثر ہیں آپ ان کو جا کے یہ کلمات سکھا دیں تاکہ ان کے اندر جدائی نہ ہو، یا مخلص جو قوم کے لوگ ہیں ان کو سکھا دیں کہ اگر کوئی جادو کرے تو اس کا توڑ کر سکے۔ تو ہماری تو آزمائش ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں بھیج دیا سکھا کر، ہم نے تو لوگوں کو سکھانا ہے یہ کلمات، تو تم اس آزمائش میں نہ پڑھو۔ یہ قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے۔ اچھا، قرآن کی کسی آیت کے اندر ذکر موجود نہیں کہ ان کا کسی عورت کے ساتھ پالا پڑا، وہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ملاقاتیں کرتے تھے، نہیں۔ پھر کسی ایک آیت کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو، معاذ اللہ، کہ ان میں تو مذکر و مؤنث والی چیز ہی کوئی نہیں، ان میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو اللہ پاک نے سسٹم ہے مذکر و مؤنث کا، نر مادہ کا، مرد اور عورت کا جو سسٹم ہے، وہ ان کے اندر اللہ پاک نے فیڈ ہی نہیں کیا۔ بھائی وہ کیا کریں گے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، تو وہ شراب کیسے پیئیں گے؟ کوئی اس کو پلا کر دکھائے نہ ذرا، اس کو بولیں اس کے قریب گلاس کریں لسی کا، ٹھنڈی لسی کا، اس کو بولیں پی کے دکھاؤ، اس میں صلاحیت نہیں ہے بھائی، ڈائس کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں پینے کی۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے اندر کھانے پینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، مردوں اور عورتوں والی کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، کوئی ذہن ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ ہمیں خیال آتا ہے یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، اور اللہ اعوذ باللہ تعالی ایسے کوئی جھنڈا بھی دور سے لہرا رہا ہو تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، شدائی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ادھر۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ اللہ پاک نے یہ فرشتوں کو سسٹم ہی نہیں دی، ان کی سوچ نہیں۔ اسی وجہ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، آپ ان کے پاس آئے اور کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ولم یمسسنی بشرا ولم اک بغیا، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ وہ تو انسان سمجھی، انسانی لبادہ کے اندر آئے تھے، فرمایا میرے قریب نہ آنا، مجھے کسی بشر نے چھوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور فرشتہ اور پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آپ کو دم کروں۔ انہوں نے دم کیا، یہاں پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ روح اللہ ہیں، آپ کلیمت اللہ ہیں، تو خیال آتا ہے کہ انہوں نے وہ دم کیا۔ ارے بھائی ان میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے۔
آپ اور میں جب اپنے تنہائی میں ہوتے ہیں تو لباس اتار کے تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو مجھے کیوں دیواروں سے شرم نہیں آتی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان میں سسٹم نہیں ہے، ان کا اس درجے کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے کسان بھائی جانور بندے ہوتے ہیں، ادھر کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں، اوروں کے سامنے ماشاءاللہ وہ نہیں کرتے الحمدللہ۔ کیوں کر لیتے؟ ان کو پتا آنکھیں اگرچہ ہیں مگر ان کے اندر وہ سینس نہیں ہے نا ایسا بات؟ تو اللہ پاک نے، یہ میں نے چند مثالیں دی، اللہ پاک نے فرشتوں کے اندر یہ نظام ہی نہیں رکھا۔ یہ سوچ معاذاللہ بدکاری والی، زنا والی تو تب ہو، خواہش ہو پھر سسٹم بھی ہو، سسٹم ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں رکھی، نہ پینے نہ کھانے۔ تو یہ جو روایات ہے نا، یہ اسرائیلی روایات ہے۔ اسرائیلی روایات کا مطلب ہے جو یہودی مسلمان ہوئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے یہ باتیں مشہور ہیں، ہمارے ہاں ہمارے دین میں ہمارے لوگوں میں یہ روایات مشہور ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں بڑی چسکے والی جو بات ہو تو پھر لوگ اس کو آگے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، پھر اس کو بیان بھی بڑا کرتے ہیں، بولتے ہیں آج تقریر بڑی اوکھی کر چڑی، جیسا کہ آج ہوا، سارا پتا ہوتا نا۔ اور اگر ادھر کوئی بڑی مزے کی بات ہو تو پھر سارے کہتے ہیں سمجھ بھی آئی ہے، اور پھر آگے جا کر بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اسرائیلی روایات جب مسلمانوں میں آئی تو مسلمانوں نے پھر دھڑا دھڑ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ نبی یہ نہ قرآن کی آیت کے اندر ہے زنا کرنا، بدکاری کرنا، شراب پینا، اللہ نے جو ان کو کلمات خاص دیے تھے جن کے ذریعے سے وہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، وہ اس زورا عورت کو دے دیے، عورت ستارہ۔ یہ ویسے ہی بات ہے جیسے کہتے ہیں 100 سال کے بعد بندہ سانپ بن جاتا ہے، یہ وہ والی بات ہی ہے، نہ سانپ بنتا ہے، نہ زورا ستارہ بنی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ یہ اسرائیلی روایات کے اندر آیا، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمارا قاعدہ ائمہ کا یہ ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرائیں تو اسرائیلی روایات کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اللہ کے قرآن کو مانا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کر سکتے ہی نہیں، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور ایک یہودیوں میں بات چلی ہے، قرآن میں چلی، تو قرآن کی مانیں گے نا؟ قرآن کہہ رہا نہیں ہو سکتا، تو یہ تو واقعہ ہے ہی نہیں، سیرے سے نہیں ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے خود کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ مخصوص وہاں پہ جو بہت سارے پودے تھے، گندم کے بہت زیادہ پودے تھے، تو اس شیطان نے کہا اس درخت سے منع کیا ہے۔ وہاں درخت تھے، یہ جو ہماری فصل ہے گندم کی، جیسے مرود لگتے ہیں، میرا خیال ہے ایسے کوئی جنت کے اندر کوئی گندم لگتی ہوگی، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے شجرہ فرمایا نا۔ تو یہ جو ہمارے فصلیں ہوتے ہیں اس کو شجرہ نہیں کہتے، یہ زرع ہے، زرعون ہے، یہ شجرون نہیں ہے، یہ زرعون ہے۔ یہ جو فصلیں ہیں، کھیت ہے ہمارے، یہ کھیت ہے، یہ درخت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ درخت تھا، تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ یہ جو اور ہیں 2 4 5 10 15 20 100 1000، یہ مخصوص درخت کے قریب کا ہے، یہ کول نہیں جانا، اے جڑے سجے کھبے نے ادھر آپ چلے جائیں، اگر آپ ان میں سے کچھ کھا لیں گے نا تو آپ اللہ کا قرب پائیں گے اور جنت میں دوام پائیں گے۔ تو اس نے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس شیطان نے ان کو بھکایا، اور قرآن فرماتا ہے فناسیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کے قریب گئے اور اس میں سے کچھ کھایا وہ بھول گئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے درجے ہیں، درجہ بندی ہے۔ نمبر 1 پہلے اس نے بھکایا، جب کچھ ذہن بنا ہوگا اور جب وہ اس کے قریب گئے تو ذہن سے نکل گیا، ذہن سے، قرآن کہہ رہا ہے فناسیہ، بس وہ بھول گئے۔ اگر آپ بھولے سے کچھ کھا پی لیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بڑی گل ہے، پائنر شدہ نہیں ٹوٹنا روزہ، بھول کے کھا لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر بھول کر کھا لے تو پھر کیسے جرم ہو گیا بھائی جان؟ فناسیہ، اچھا پھر یہ یہاں تک اتنا نہیں کہا فناسیہ، بھول گئے، آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَجِدْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں پایا، عزما، ان کا کوئی ارادہ۔ جب آدمی بغیر ارادے کے بھول کر، ایک پوری پروگرامنگ ہو کہ میں چل 12 بجے کو لسی کا گھٹ لا لینا،
نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان کا ارادہ ہی نہیں پایا، تھا ہی نہیں ان کا ارادہ کہ نافرمانی کریں گے، نہیں۔ نمبر 2 وہ بھول گئے، جب وہ بھول گئے اور ان کا اللہ نے ارادہ نہیں پایا تو پھر پکڑ کیسی، پھر گناہ کیسا؟ گناہ تو ہے جان بوجھ کر ایک بندہ عمل کرے، جان بوجھ کر پانی پی لے تب گناہ ہے، آمدن پیے تب گناہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، تو ایسا سوچنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ بہت دنوں کے بعد آئے، آپ سوال نہیں کر سکتے، چلیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اصل میں آپ سے پیار ہے ہمیں۔ جزاک اللہ۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اصل میں بندہ سوال کر کے بھول جاتے، میں نے پتہ نہیں کیا پہلا سوال۔ ہاں جی دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، شیطان یقیناً جکڑے گئے ہیں، کیونکہ اس بات کی گواہی ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مشاہدہ، بلکہ پوری کائنات کا مشاہدہ ایک طرف، نبی پاک کا فرمان ایک طرف۔ ہمارا مشاہدہ کہے کہ ایسے ہے، ہمارا تجربہ کہے کہ ایسے ہے، کل کائنات مل کے کہے، ہر بندہ کہ ایسے ہے، نبی پاک فرمائے ایسے ہے، ہم پوری دنیا کی بات کو ٹھکرا دیں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، حضور کا فرمان قبول کریں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میں اس کی بڑی مثال دیا کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ حضور یہ گرمی کب ہوتی ہے، سردی کیسی؟ تو حضور نے وہاں پہ ایک تفصیلی روایت ہے بڑی طویل، فرمایا جب جہنم اپنا سانس باہر نکالتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، اندر کھینچتا ہے تو بولیے نا سردی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ، ہماری عقل کہتی ہے ملتان کے اندر جس وقت لوگ بھڑک رہے ہوتے ہیں، آپ کا بھڑکنا، مری کے اندر اس وقت وہ ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ پاکستان ایک ملک، ایک دنیا ایک، خطہ ایک، ایک طرف آم پکے ہوئے ہیں قاری صاحب اور دوسری طرف جمے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر جہنم سانس نکالتا تو پھر سب برابر ہونی چاہیے گرمی، پوری دنیا کے اندر گرمی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کا صرف ٹمپریچر دیکھ لیں تو ہر جگہ کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے نہیں، وہ عقل نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، تو نہ مانے عقل۔ ہم نے عقل کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے سائنس کا تو کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ سانس لیتی ہے جہنم تو لیتی ہے۔ اچھا چلو، یہ تو حضور کا فرمان ہے نا، یہ جو صبح ہے، صبح یہ سانس لیتی ہے، لیتی ہے صبح، یہ سانس تو انسان لیتا ہے، جاندار لیتا ہے۔ صبح تو ایک وقت ہے، وقت ایک زمانہ ہے، زمانے کا وجود نہیں ہے۔ وہ بندہ کٹ گیا کہ ویکھو جی میرے کو جمعہ پہ آ جائے، ادھر میں ہفتہ رکھیا ہے، نہیں بھائی، ان کا وجود نہیں ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پوری دنیا کے عقل مند لوگوں سے پوچھو، وہ کہیں گے صبح سانس لے ہی نہیں سکتی، سانس تو لے جانور، صبح تو جانور نہیں، حیوان نہیں، جب یہ حیوان نہیں تو یہ سانس نہیں لے سکتا، نہیں لیتے۔ ہم پوری دنیا کا مشاہدہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اللہ فرماتا ہے صبح سانس لیتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بات ختم۔ ہمارے اور ان کا یہ فرق ہے،
حضور نے فرمایا کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں، گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ عقل کہتے ہیں نہیں شیطان جکڑے نہیں ہے، شیطان ابھی چالو ہے. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، شیطان اگر سارے بند ہیں تو مجھ سے گناہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارا مشاہدہ جائے بھاڑ میں. حضور نے فرمایا جکڑ دیے جاتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ بات ہے. مگر علماء نے اس کا ایک اور طرح سے جواب دیا. ایک بندہ نشہ کرے نا تو وہ گرتا پڑے، وہ سمجھ میں آتا ہے. ایک بندہ نشہ نہیں کیا، بس اس کے پاس بیٹھتا ہے، ہم لوگ 1.5 گھنٹہ صرف دیکھ لینا یہ ماحول شرابیوں کا تو ہم بھی گر رہے ہوتے ہیں گھر جا کے، سنا بھائی پھر یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے. یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے. شیطان جکڑا گیا، 11 مہینے جو اس نے آپ پہ محنت کی ہے اس کا اثر تو باقی ہے نا. یہ بھی جواب دیا گیا. ایک یہ بھی جواب دیا گیا، ایک ہے ابلیس جو گناہ کرواتا ہے، اور ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ انسان کا اپنا تخیل، اپنا ارادہ اور اپنی چاہتیں اور اپنی خواہشات ہیں. ان خواہشات، ان چاہتوں اور ان ارادوں کا نام ہے نفس امارہ. شیطان جکڑا جاتا ہے، نفس امارہ جکڑا نہیں جاتا. علماء نے کہا کہ وہ شیطان کا اثر ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، یا پھر وہ نفس امارہ اس کا اتنا دل دادا ہو چکا ہوتا ہے، اس کا اتنا پکا مرید ہو چکا ہوتا ہے کہ نفس امارہ کا باپ ابلیس تو جکڑ دیا جاتا ہے مگر یہ حرکتیں کرواتا رہتا ہے انسان سے. جس طرح کہ ایک بندہ شراب نہیں پیتا، نشہ نہیں کرتا، مگر نشیوں کے پاس بیٹھے گا، وہ بات بھی کرے گا تو ایسے نشے والی اور پتہ نہیں اپنے آپ کو تیز مار خان سمجھ کے بات کرے گا. یہ اثر ہوتا ہے باہر کیا. باقی جو روح ہے سونے کی وجہ جو روح نکلتی ہے، روح 2 نہیں ہے، روح 1 ہی ہے. لیکن جب موت والی روح نکلتی ہے تو وہ بدن کے اندر واپس نہیں آتی. کہ جس طرح وہ انسان زندگی کے اندر کھاتا پیتا، ہاتھ اٹھاتا، سارے یہ نہیں ہوتا. ہاں لیکن جب وہ نیند والی روح نکلتی ہے اس کا تعلق اتنا فاسٹ ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ ادھر جناب علی کسی چونٹی نے کاٹا نہیں، روح فوراً واپس آئی نہیں. تو اس کا وہ نکل جاتی ہے روح، مگر اس کا احساس بڑا قریبی ہوتا ہے. سیکنڈ تو بڑی دور کی بات ہے، سیکنڈ کو بھی آپ مائنس در مائنس کر دیں، کروڑوں درجے اس کے مائنس کر دیں، روح کا بدن کے ساتھ سونے کے بعد اتنا اچھا پھر سب کا بھی نہیں ہوتا. کئی اتنے گوڑے سوئے ہوتے ہیں آپ ڈھول بجائیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. انہوں نے روح پوری کھیر دا وہ پتیلا کھا گیا بندہ، وہ واپس نہیں آیا. تو یہ کیفیات بہرحال ہوتی ہیں. روح جب نکل جاتی ہے تو اس موت والی روح کو کہتے ہیں روح سلطانی، اور نیند والی جو روح ہے یہ ہے روح منامی. روح سلطانی نکل جائے تو واپس نہیں آتی، پھر انسان اس طرح چلتا ہے، بار بار آ جاتی ہے، پھر انسان وہ عمل کرتا ہے جو انسان زندگی کے اندر کر سکتا ہے. تین سوال ہو، بڑے اہم ترین سوال ہیں. اہل کتاب کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، اور اہل کتاب کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. اہل کتاب سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی. اس وقت جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. قرآن نے جہاں پر بھی ان کو کہا اہل کتاب کہا، یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، اللہ پاک ان کو یا اہل کتاب کہتا ہے. اس وجہ سے ہم بھی ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں. اور اہل کتاب کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے اہل کتاب کے علاوہ ہوں گے، یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ. ان کے ہاتھ کا پکا ہوا، تو یاد رکھیں کہ وہ جو پکا ہوا ہے نا اس کی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس کا تعلق گوشت کے ساتھ ہوگا یا اس کا تعلق دال اور سبزی کے ساتھ ہوگا. اگر کسی غیر مسلم نے دال سبزی وغیرہ بنائی اور اس کے بارے میں یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اس نے اس کے اندر کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ڈالی تو کھانا بالکل جائز ہے. تو کھانا سبزی اس کے ہاتھ کی پکی کھانا جائز ہے.
ضروری نہیں ہے. ہمارا دل نہیں کرتا وہ غیر مسلم پکائے اور ہم اس کے ہاتھ کا کھائیں، مگر بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں کہ وہاں پہ غیر مسلم بناتے اور پکاتے ہیں. اگر تو اس کا تعلق گوشت کے ساتھ نہیں، سبزی دال یا دیگر کوئی ایسی چیز ہے بنائی گئی ہے، تو وہ پھر کھانا جائز ہے. اب رہ گیا گوشت اگر پکایا تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ گوشت ذبح کس نے کی ہے. اصل مسئلہ ذبح کا ہے. اگر تو اس کو ذبح کی، توجہ کیجئے گا، اگر تو اس کو ذبح کیا ہے مسلمان نے یا کتابیے نے، یہودی یا عیسائی نے، اور کلمہ شرک اس نے ذبح کرتے ہوئے نہیں بولا تھا، اس نے بس ایسے ذبح کر دیا، اس نے بسم اللہ یا اللہ اکبر بھی نہیں کچھ کہا، بس اس نے ذبح کر دیا کتابیے نے، یا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس نے ذبح کر دی. یہ دو صورتیں، کتابیہ ذبح کرے شرک نہ کرے تو، اور مسلمان ذبح کرے تو یہ ذبیحہ یعنی اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے. اب اگر کوئی تیسرا کوئی شخص جو غیر مسلم ہے وہ اس کو پکا بھی دیتا ہے، ماز پکاتا ہے، تو پکانے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے ذبح کس نے کیا ہے جانور. اگر تو اس کو مشرک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرے تو بھی جائز نہیں، تو بھی جائز نہیں. مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر مسلمانوں کی طرح اس کو ذبح کرے غیر مسلم اور غیر کتابیہ، تو مشرک کا ذبیحہ اگرچہ وہ اسلامی طریقے کے ساتھ بھی کرے تو بھی جائز نہیں. اگر اس کو کتابیہ ذبح کرتا ہے لیکن ذبح کرتے ہوئے کوئی شرکیہ کلمات ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. اگر مسلمان ذبح کر کے دے دے پھر کوئی شب پکا دے تو بالکل اس کا جائز ہے. جائز کی حد تک ہے، ضروری نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس عورت کا اور اس زانی اور زانیہ کی شادی ہو سکتی ہے، یہ تھا نا، ہو سکتی ہے کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، غالباً یا نسائی کے اندر ہے یا ابن ماجہ کے اندر ہے، ممکن ہے دونوں کے اندر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کا بہترین علاج ہے ان کی شادی کرنا. دو محبت کرنے والوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی شادی کرنا. مگر اب ہم بنا لیتے اپنی پگڑی کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ، انا کا مسئلہ، ہم نہیں کرتے، پھر وہاں سے گناہ جنم لیتے. جب دو محبت کرنے والے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جی ہم محبت کرتے ہیں، کر دو، ان کا علاج ہی ہے. حضور نے فرمایا ان کا علاج ہی ہے، دو محبت کرنے والوں کا علاج ہے ان کی شادی کرو، کام مکاؤ، عزت بچاؤ ان کی بھی اور اپنی بھی، گناہ سے بچاؤ معاشرے کو. اگر کوئی زانی اور زانیہ معاذ اللہ بدکاری کرتے ہیں، کوئی شخص کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ، تو ان کا بھی علاج یہی ہے کہ ان دونوں کا فوراً نکاح کرا دیا جائے، ان کا نکاح کرا دیا جائے. بچہ بہرحال وہ ولد الزنا ہوگا اور وہ ولد الحرام ہوگا، لیکن ان کا نکاح بالکل جائز اور درست ہے. پہلے جو گناہ کیا وہ گناہ ہے. اگر اس نے بدکاری کی کسی عورت کے ساتھ، اسی مرد کے ساتھ اگر شادی کر دیں تو اب اس کا استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کے ساتھ شادی کریں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین کر لیا جائے کہ یہ پیٹ والی تو نہیں ہے، اور اس کے یقین کے لیے وہ 3 مینسز ہیں، 3 مینسز آئیں گے، 3 ماہواریاں آئیں گی، تو اس سے یقین ہوگا کہ یہ پیٹ والی نہیں. جب وہ 3 ماہواریاں گزار لے گی، کہیں اور بھی ان کی شادی کریں گے تب جائز ہے. مگر بغیر تحقیق کے اور عدت گزارے بغیر زانی کے ساتھ بھی کرنا چاہے تو پھر فوراً کر دیں، نکاح بالکل جائز ہے، درست ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو موجودہ عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ تثلیث ہے. عقیدہ تثلیث کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک جبریل اور ایک حضرت عیسیٰ. اور بعض ان کے اندر جیسا کہ کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں یا اور اس طرح کے فرقے جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان میں اختلاف ہے. کہتے ہیں ایک اللہ ہے، ایک جبریل ہے اور ایک حضرت مریم ہے، یہ 3 خدا ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ، یہ 3 خدا ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایک اللہ، ایک جبریل، ایک عیسیٰ. تو اس طرح یہ 3 عقیدہ تثلیث یہ کہلاتا ہے. تو یہ شرک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ شرک اس دور کے اندر بھی ہوتا تھا.
یہ شرک اس لیے تو قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، تو اس وقت بھی ابن اللہ کہتے تھے اور شریک ٹھہراتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک نہیں فرمایا۔ مشرک ہیں مگر کہا کیا؟ اہل کتاب۔ تو ہم کہتے ہیں مشرک ہیں مگر کہیں گے اہل کتاب، کہیں گے اہل کتاب، یہ اہل کتاب ان سے ٹائٹل جائے گا نہیں، یہ اہل کتاب۔ انتہائی کراہت ہے، انتہائی کراہت ہے۔ اگر وہ اس میں شراب یا سور یا اس طرح کی نجس چیزیں بناتے اور پکاتے ہیں تو پھر تو بالکل ان کے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ یہ حرام چیزیں ان برتنوں کے اندر نہیں ڈالتے تو پھر جائز ہے، صرف جائز، ضروری نہیں ہے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔